أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بالنہر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 249 سے لے کر 252 تک ہے۔ پیچھے قوم بنی اسرائیل کا ایک اہم واقعہ جس میں انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ گزارش کی تھی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی تو اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ اب ان کی قیادت میں یہ اپنے علاقے کو فتح کرنے کے لیے اور عمالقہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے چلے ہیں۔ تو اس وقت کے حوال اللہ رب العزت نے نظارت تجربات میں ذکر فرمائے اور ان میں ہمارے لیے بھی ہدایت اور حکمت کے بہت سے اسباق موجود ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فلما فصل، پھر جب روانہ ہوا طالوت بالجنود اپنی فوجوں کے ساتھ، قالا تو اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم تمہیں آزمانے والا ہے بالنہر ایک نہر سے، فمن شارب منہ سو جس نے پی لیا اس سے فلیس منی وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ اور جس نے نہ پیا فإنہ منی تو یقیناً میرے ساتھیوں میں سے ہے، الا من اغترف مگر جس نے بھر لیا غرفتن ایک چلو بیدہ اپنے ہاتھ سے، فشربوا منہ پس سب نے پیا اس سے الا قلیلا منہم مگر چند آدمیوں نے نہیں پیا اس میں سے، فلما جاوزہ پھر جب عبور کیا ہوا اسے طالوت نے والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں نے جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ، قالو تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم آج کچھ طاقت نہیں ہے ہم میں بجالوت جالوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی، وجنود اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی۔ قال الذین یظنون اور کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے انہم ملاقو اللہ کہ وہ ضرور ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کم من فیۃ قلیلہ کہ بارہا چھوٹی جماعتیں غالب آئی ہیں فیۃ کثیرہ بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَارَزُوا لِجَالُوتَ جب سامنے آگے جالوت و جنودہ اور اس کی فوجوں کے، قالوا تو ان نے عرض کرنے لگے ربنا اے ہمارے رب افرغ علینا صبرا ہمارے اوپر صبر اتار، وثبت اقدامنا اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہمیں فتح دے قوم کفار پر، فہزموہم باذن اللہ پس انہوں نے شکست دی جالوت کے لشکر کو اللہ کے اذن سے، وقاتل داود جالوت اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک عطا فرمائے اللہ نے حکومت داؤد کو حکومت والحکمہ اور دانائی، وعلمہ مما یشاء اور سکھا دیا اس کو جو چاہا، ولولا دفع اللہ الناس اگر اللہ بچاؤ نہ کرتا لوگوں کا بعضهم بعض لوگوں کا بعض لوگوں کے ذریعے لفسدت الارض زمین برباد ہو جاتی، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل علی العالمین فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہانوں پر۔ تلک آیات اللہ یہ آیتیں ہیں اللہ کی، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں انہیں علیکا آپ پر بالحق کے ٹھیک ٹھیک، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً آپ رسولوں میں سے
ہیں۔ اب ذرا اس کی تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب روانہ ہوا طالوت اپنی فوجوں کے ساتھ۔ اب یہ طالوت جو بادشاہ مقرر ہوئے تھے وہ اپنی فوج کو لے کے عمالقہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور ساتھ انہوں نے لوگوں کو کہہ دیا کہ ابھی آگے ایک نہر آنے والی ہے، اس نہر کے ذریعے تمہیں اللہ نے آزمانا ہے۔ اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے اس نہر کا پانی نہیں پینا، تاکہ وہاں پہ تم رکو نہ، مسلسل اپنا سفر طے کرتے چلے جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ ایک لشکر کے نظم و ضبط کے پیش نظر انہوں نے ایک ترکیب بنائی، تو سوائے اس کے کہ کوئی وہاں سے چلو بھر لے۔ اب قوم بنی اسرائیل یہ ہیلوں اور بہانوں کی نمائر تھی۔ اب جب وہاں پہ وہ پہنچے ہیں تو سوائے چند آدمیوں کے باقی سب لوگوں نے اپنے امیر کی نافرمانی کرتے ہوئے اس نہر سے پانی پیا ہے، یعنی وہ اس امتحان میں ابھی سارے کے سارے کامیاب نہیں ہو سکے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب روانہ ہوا طالوت اپنی فوجوں کے ساتھ، قال اس نے کہا ان اللہ مبتلیکم بالنہر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر سے، فمن شرب منہ فلیس منی، تو جس نے اس سے پانی پی لیا وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ، اور جس نے نہ پیا، فإنہ منی، وہ یقیناً میرے ساتھیوں میں سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر جس نے پی لیا اپنے چلو سے، جس نے بھر لیا ایک چلو اپنے ہاتھ سے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فشرب منہ الا قلیلا منہم، پس سب نے پیا اس نہر سے مگر چند آدمیوں نے، یعنی چند آدمیوں نے نہیں پیا۔ تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ تھے جن میں سے تقریباً 313 ایسے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ اب 313 باقی رہ گئے، باقی انہیں لشکر سے کنارہ کشی اختیار کر دی کیونکہ عادت سخت تھا، انہوں نے امیر کی نافرمانی کی تھی۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، تو جب طالوت نے اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے، یعنی جو باقی بچ چکے تھے، انہوں نے نہر کو عبور کیا نا، آگے جالوت جو عمالقہ کے لشکر کا سپہ سالار تھا وہ موجود تھا، اور بہت بڑا آدمی تھا وہ، اس کے ساتھ کئی مجاہد مل کر مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو آگے ان کا لشکر بھی ہزاروں کی تعداد میں تھا، اور ادھر تقریباً 313 ہیں، تو ایک لمحے کے دین کے اوپر دہشت طاری ہوئی کہ ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں گے۔ تو اب لشکر والوں نے جو باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر کی ہیں۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، تو کہ وہ کہنے لگے کہ آج کچھ بھی طاقت نہیں ہے ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی۔ یہ عمومی رائے اس وقت بنی کہ ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اس کے۔ قال الذين يظنون، اور کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاقو اللہ، کہ ضرور ملاقات کرنے والے ہیں وہ اللہ سے، یعنی جو پکے ایمان والے تھے، ان ایمان والوں میں سے بھی جن کا ایمان بہت مضبوط تھا، وہ کہنے لگے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین تو اسے ہی ہے نا کہ جس کا ایمان کامل ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے اور رب کی بارگاہ میں نے جواب دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کم من فیۃ قلیلۃ، کہ بعض چھوٹی جماعتیں غالب آئی ہیں، فیۃ کثیرۃ، بڑی جماعتوں پر باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اطاعت امیر ہم بجا لاتے رہیں اور ان کا مقابلہ کرتے رہیں صبر و استقامت کے ساتھ، تو اللہ کرم نوازی کرے گا کہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ اور یہ کوئی عجیب معاملہ نہیں ہے، بعض مرتبہ اس سے پہلے ایسا ہو چکا کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولما بارزوا لجالوت، جب سامنے آگے جالوت و جنودہ اور اس کی فوجوں کے، قالوا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، قالوا، کہنے لگے، ربنا، ہے ہمارے رب، افرغ علینا الصبر، اتار ہم پر صبر، وثبت اقدامنا، اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں کی قوم پر فتح عطا فرما۔ اب اصل بات یہ ہے نا، ساز و سامان، لشکر، پلاننگ، حکمت عملی، سب کچھ موجود ہو، کوئی بھی بندہ کام کرنے لگے، کسی بھی شعبے کا کام ہے، اور ساتھ اپنے رب کو کبھی نہ بھولے۔ اب وہ جب آگے جو تھا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ بات اللہ رب العزت کے ساتھ جو بندہ مومن کا تعلق ہونا چاہیے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک لمحے کے لیے یا کسی ضرورت کے پیش نظر نہیں،
ہمارا جو بندگی کا تعلق ہے وہ ہر لمحہ ہے، ہر لمحے ہم نے اسی کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی کی بارگاہ میں بار بار گزارش کرنی ہے۔ تو انہیں اس کی اللہ ہمارے اوپر صبر اتار، یعنی صبر ہوگا تو ہم ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں گے، ہمارے قدموں کو مضبوط کر لے، ہم یہاں سے ہلے نہ بھاگے نہ۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ اب یہ کامیابی کی شرطیں ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سے ہمیں ملی ہیں۔ ان کو بندہ کسی بھی شعبے میں اچھائی کے معاملے میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو انہیں اس سے ان چیزوں کو لازم پکڑنا ہوگا، یعنی صبر، استقامت، اس میدان میں ڈٹ کے رہنا، اللہ رب العزت سے مدد مانگتے رہنا اور بزدل نہ ہونا۔ فہزموہم باذن اللہ، پس انہوں نے شکست دی جالوت کے لشکر کو اللہ کی اذن۔ اب وہ ڈٹ گئے نا، تعداد میں تو وہ بہت زیادہ تھے جالوت کے لشکر والے، یہ کم تھے، لیکن ڈٹ کے اطاعت امیر کا ان لوگوں نے مظاہرہ کیا، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ان کا قائم رہا، تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ وقاتل داؤد جالوت، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو۔ اب یہ داؤد علیہ السلام اس وقت اس لشکر میں موجود تھے، لیکن ابھی گمنام تھے، اتنے نمایاں نہیں ہوئے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ انہیں نمایاں کیا جاتا ہے کسی بہانے سے یا کسی معاملے سے، یا اللہ کے حکم سے وہ خود اظہار کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس وقت لشکر میں موجود تھے تو ان کا نشانہ بہت بہترین تھا۔ ظاہری طور پر جسم تو کمزور تھا، محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑے بہادر ہیں، لیکن ایک مہارت تھی، تو ان نے دور سے کھڑے ہو کر جالوت کو پتھر مارا، اور اس پتھر کے لگنے کی وجہ سے جالوت مر گیا۔ اب جب جالوت مر گیا جس کے اوپر پوری فوج کا انحصار تھا، تو فوج تربیت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی قدم نوازی شامل حال ہوئی، اور اہل ایمان کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو پھر یہی داؤد علیہ السلام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے روپ میں سامنے آئے ہیں، نبوت عطا ہوئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہی نے عطا فرمائی ہے۔ وقاتل داؤد جالوت، قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک، ملک عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے داؤد کو حکومت، والحکمہ، اور دانائی، وعلمہ مما یشاء، اور سکھا دیا اس کو جو چاہا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ایک اصول بیان فرما رہے ہیں، اپنا قانون بیان فرما رہے ہیں۔ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا قوموں کے بارے میں یہی قانون چلتا ہے کہ جب کوئی قوم سرکش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دوسری قوم کو لے آتا ہے، وہ ان کی سرکشی کو توڑ دیتی ہے، اور پھر دنیا میں امن کا نظام قائم ہو جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری کا نظام قائم ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ قوم جس نے اللہ کی فرما برداری کا نظام قائم کیا تھا، پھر جب اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، یہ سرکشی کی طرف آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پھر ایک اور قوم لے آتا ہے۔ یہ نظام چل رہے ہیں۔ تو فرمایا ولولا دفع اللہ الناس، اگر نہ بچاتا اللہ تعالیٰ ناس بعضهم ببعض، بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے، لفسدت الارض، برباد ہو جاتی زمین، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہانوں پر۔ تلک آیات اللہ، یہ آیتیں ہیں اللہ کی، نتلوها علیک بالحق، ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر حق ٹھیک ٹھیک۔ وانک لمن المرسلین، یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔